دنیا کے اے مسافر منزل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم، آج جو چند باتیں بیان کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی بہترین سمجھ لگے گی، اور ہو سکتا ہے چند باتیں اس میں ایسی بھی ہوں جس سے دل آزاری بھی ہو۔ اس کے لیے پہلے ہی میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ باتیں ہی ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں سب کچھ چل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دو سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے، Who are the Muslims؟ نمبر دو، How to be a Muslim؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کون ہے؟ اور دوسرا جو میں نے جملہ بولا، How to be a Muslim، مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ اب میں اسی کے بارے میں دو مثالیں بیان کرتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سے کون مسلمان ہے۔ کہ ایک وہ شخص ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، لوگوں سے میل ملاپ بہت اچھا ہے، آگے ہو کر مدد کرنی ہے، اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کو مشکل میں دیکھا نہیں جا رہا، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو سب سے پہلے اپنا کام چھوڑ کے اس کی تکلیف دور کرنی، اور جو بھی ہو، کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، اس کو آگے ہو کے ملنا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر کوئی ایسے معاملات سے گزر رہا ہو، ایسے حالات سے گزر رہا ہو کہ اس کا کوئی ساتھ نہ دے، اس کا ساتھ دیا جائے۔ اس کے برعکس ایسے لوگ جن کا اخلاق اچھا نہ ہو، لوگوں سے میل ملاپ اچھا نہ ہو، یہ کہے کہ لوگوں کو مارو گولی، اپنا کام صحیح ہو جائے، جو کچھ چل رہا ہے میرا چل جائے، میرا کاروبار ٹھیک رہے، میرا سب کچھ ٹھیک رہے، باقی کی مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہیں۔ اب مجھے بتائیں ان دونوں میں سے مسلمان کون ہے؟ ان دونوں میں سے مسلمان دوسرے والا وہ کس طرح؟ میں نے باتیں تو بالکل صحیح کی ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے کہا کہ اخلاق والا ہو، دوسرا یہ ہو وہ ہو، اور دوسرا میں نے اس کا کہا برعکس اس کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا مسلمان ہے، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان میں سے چند ممالک کے میں نام لیتا ہوں۔ سب سے پہلا جاپان، انڈونیشیا، چائنا، یہ تین ممالک ایسے ہیں ان میں اتنا بھائی چارہ ہے، اتنا بھائی چارہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ کون ہے؟ ان میں سے صرف اور صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، باقی سارے غیر مسلم ہیں، لیکن آپس میں اس طرح رہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں اور احادیث میں رہنے کا حکم ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ایک دوسرے کو مسکرا کے ملو۔
ایک دوسرے کی تکلیفوں کا خیال رکھو. کوٹ کوٹ کے ان لوگوں میں یہ چیزیں بڑی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ باہر سے کوئی شخص آیا ہے یا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بر صغیر سے کوئی شخص وہاں پہ چلا گیا ہے. انہوں نے نہیں دیکھنا کسی اور ملک کا ہے. انہوں نے اس کی اسی طرح خاطرداری کرنی ہے, اسی طرح اس کا احتیاط کرنی ہے, اسی طرح اس کا خیال رکھنا ہے جس طرح اپنے لوگوں کا, اپنے بچوں کا خیال رکھنا, اپنے خاندان کا خیال رکھنا. اور یہ ملک کون سا ہے؟ غیر مسلم. ان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن ان کو پتہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کون ہیں ان کو نہیں پتا. لیکن ساری جو چیزیں ہیں, سارے معاملات ہیں, سب کچھ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا. ان کے راستے میں گزرتے آپ دیکھ لیں, میں نہیں کہتا, آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ سب کے پاس موبائل ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو, کوئی بھی کسی قسم کا حادثہ, ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا کچھ بھی ہوا ہو, آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی ہو. سی سی ٹی وی کیمراز میں ویڈیو آ جائے گی, اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن لوگوں نے کوئی ویڈیو بنا کے کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہوں, اس کی ویڈیو بن رہی ہے, اٹھا کوئی نہ, خون اس کا بہہ رہا ہے, بہتے بہتے انسان وہیں پہ انتقال کر گیا, اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. اس کی شخص کی ویڈیو سب کے سامنے وائرل ہو رہی ہے کہ یہ شخص یہاں پہ فوت ہو گیا, اس کے اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا. نہیں, آپ دیکھ لیں, جتنا مرضی سرچ کر لیں, کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ ان میں اس بات کا احساس ہے کہ جس طرح ہمارا خون عزیز ہے, جو یہ فوت ہو رہا ہے, جو مشکل میں ہے, جو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا خون بھی اتنا عزیز ہے. لیکن یہ بات کون فرما رہا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح خون اس طرح خون ہونا چاہیے کہ اس کا اپنا خون ہو, اس کا اپنا مال ہو, اس کا اپنا سارا کچھ ہو. ہم راستے میں جا رہے ہوں, ہمیں 1000 روپے کا نوٹ مل جائے, مسجد میں ہوں یا کہیں بھی ہوں, شادی حال میں ہوں, ہمیں پیسے دکھ جائیں یا کوئی ایسا کوئی زیور, ہم کوئی موقع خالی نہیں چھوڑتے کہ اس کو چھڑا کے لے جائیں. مساجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا شخص آ رہا ہے, جوتی پر نظر ہے, نماز لوگ پڑھ رہے ہیں, جوتی اٹھا کے لے جائیں. ان کے عبادت خانے میں جوتیاں باہر پڑی ہوتی ہیں, کسی کی مجال نہیں جوتی پہن کے چلا جائے اپنی جوتی کے ساتھ. ان کے راستے میں کروڑوں روپے گرا ہوا ہو, کسی کی مجال نہیں اس میں سے ایک روپیہ بھی اٹھا کے لے جائے. اب اگر میں اس کے برعکس مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کس لیے بنایا گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں کون لوگ رہ رہے ہیں؟ مسلمان لوگ رہ رہے ہیں. لیکن ہمارا آپس کا اخلاق کوئی پتہ نہیں, الا ماشاءاللہ. ہمارا آپس کے بول چال کس طرح کا ہے؟ الا ماشاءاللہ. ہم صرف انہی کے ساتھ بول چال رکھتے ہیں یا انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں دکھ جائے, چپ کر کے پاس سے نکل جائیں گے, سلام نہیں کریں گے. ہمارے راستے میں 500 کا نوٹ بھی پڑا ہو, ہم اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے. یہ نہیں کریں گے کہ یار سائڈ پہ رکھ دے, کسی کا ہوگا ڈھونڈتا آ کے لے جائے گا, کوئی بات نہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کیا نہیں؟ ان کے پاس قرآن نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حیات کے جو واقعات ہیں وہ نہیں ہیں, اسلام نہیں ہے ان کے بیچ میں. لیکن اسلام کے معاملات, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ رب العزت کے احکامات, ان میں سب موجود ہیں. آپ دیکھیں گے ہر چیز موجود ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں ہمیں اسلام بھی ہے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ جو مرضی چاہے سرچ کر لیں, سب کچھ آپ کے سامنے, سب کچھ موجود ہے. قرآن و حدیث کا ترجمہ موجود ہے, قرآن موجود ہے, ہم میں اسلام موجود ہے. لیکن موجود نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ کسی قسم کا احساس موجود نہیں ہے. جتنی زیادہ ویڈیوز, جتنی زیادہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ کے واقعات ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, یہاں اتنی باہر کے ملک میں نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ دیکھ لیں
کسی چوک پہ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ہو سکتا ہے کوئی بچہ یا کوئی بندہ بیچ میں آ جائے اس کو ہاتھ ڈالنے والا، نہیں تو وہ شخص ادھر ہی طرف کے فوت ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مسلمان کہیں گے؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے ایک مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے مومن کو ایک بھائی سمجھتا ہے، اور بھائی کس طرح رہتا ہے؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی لائن پہ چل رہے ہیں، اور اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا ہم پہ کوئی حملہ کر رہا ہے، باہر سے ہم میں حملہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہم اندر سے ہی کھوکھلے، باہر سے ہمیں کوئی نہیں تباہ کر رہا، ہم اندر سے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان اندر سے تباہ ہو رہے ہیں۔ وہ کس طرح ہو رہے ہیں کہ ہم میں کسی قسم کا آپس میں کوئی بول چال نہیں ہے، کوئی یکتا نہیں ہے، ہم میں یکتانیت نہیں ہے، ہم میں کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر ہیں۔ ادھر بھائی سے ناراض ہے، رشتہ دار سے دور ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی سے دور ہے، میں یہ کہوں گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہم سارے ایک نہیں ہوں گے، کوئی بھی جو مرضی آ جائے، باہر کا جو بھی مرضی آ جائے، غیر مسلم جو مرضی آ جائے، اس نے ہمیں تباہ کرنا ہی کرنا۔ وہ سارے ہم پر حملہ کس طرح کرتے ہیں؟ ایک جٹ ہو کے کرتے ہیں، جیسے مرضی ہوں، سکھ ہیں، جو بھی ہوں، یہودی، سارے مل کے مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہم سارے مسلمان ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کو نہیں کچھ کر سکتے۔ تو ہمیں مسلمان بننا ہوگا۔ جو میں نے 2 سوالات شروع میں کیے ہیں، ہمیں انہی کو سمجھانا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا یہ سوال کیوں ہے، یہ سوال کیوں ہے کہ مسلمان کون ہے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کون مسلمان۔ ہم مسلمان، ہم سینہ تان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے مسلمانوں والی کوالٹی نہیں ہے۔ بات تھوڑی سی ایسی ہے، دل آزاری والی ہے، لیکن بات ساری بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جٹ ہو کے رہیں، مسلمان ہیں مسلمان بن کے رہیں، مسلمان ہیں مسلمان بھائی بن کے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ اگر کوئی کچھ نہیں کرتا تو ہمیں چاہیے ہم آگے بڑھ کے دوسرے کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ہیں کہ اگر آپ کسی کی طرف برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کو اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے روکو، منہ سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو کم از کم دل میں تو برا جانو۔ ہم نے برا جاننا ہی چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں وہ کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا، ہم اپنا کام دیکھتے ہیں۔ تو چند باتیں ہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان تو ہیں لیکن صحیح مسلمان ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔